بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل پاکستان مسلم لیگ نون نے جوڈیشری کو لے کے، یعنی جو ہماری عدلیہ ہے، ہمارے ججز ہیں، ان کو لے کے ایک اور ڈرامہ رچایا ہے، اور جو انصاف کے نظام کے اندر انہوں نے ایک کانڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایف آئی اے نے کل عدالت سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی گرفتاری مانگی، اور کس طریقے سے یہ گرفتاری دراصل جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک بھونڈی کوشش تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل کے ہی دن آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ خبر ہے، اور اس کے ساتھ دوسری خبر ہے کہ جو کیپٹن صفدر کے اوپر گجرانوالہ میں بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا، اس کے حوالے سے کل فرد جرم جو ہے ان کے اوپر، یعنی کیپٹن صفدر پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی کمپینینز تھے ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے۔ اب یہ کس طریقے سے کل دو جو معاملات کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر کس طریقے سے انہوں نے پاکستانی عوام کو بھی دھوکہ دیا ہے، اور جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسری بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بالآخر پشاور سے اسلام آباد آنے کا کل فیصلہ کیا تھا، اور آج وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی بنی گالہ میں بلا لیا ہے۔ اب یہ کیا تفصیلات ہیں اور پس پردہ کہانی اس وقت کیا چل رہی ہے، اور کس طریقے سے ساری کی ساری گیم جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہونے جا رہی ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، کل ایف آئی اے کے اندر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی تاریخ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کا کیس ہے، اور اس کے اندر تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اور تفتیش جب مکمل ہو چکی ہے تو تمام ایویڈنسز جو ہوتے ہیں، جو ثبوت ہوتے ہیں، وہ صفحہ مثل پر آ چکے ہیں۔ جو ایف آئی اے کے اندر ڈاکٹر رضوان نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی تھی، انہوں نے تمام ثبوت جو ہے وہ صفحہ مثل پہ وہ لے کے آئے تھے۔ صفحہ مثل دراصل پولیس ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ پیج ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے چارجز جتنے بھی ہیں وہ فریم کرنے ہوتے ہیں، جتنے ثبوت ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے بتانا ہوتا ہے، اور جتنے گواہ ہوتے ہیں وہ بتانا ہوتا ہے۔ اور جب صفحہ مثل پر کوئی چیز جو ہے وہ آ جائے تو پھر وہ عدالت سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور وہ ٹرائل جو ہے وہ سپیڈی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس کے اندر تمام کے تمام ثبوت آ چکے تھے، اور تمام کے تمام ایویڈنسز موجود تھے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہیں اور سلمان شہباز اس منی لانڈرنگ کے اندر ملوث ہیں، اور اب ان کے بچنے کے کوئی چانسز پیچھے نہیں تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنے میں بھی دیری کی جا رہی تھی۔ اب کل جو ٹیکٹک ایف آئی اے کی طرف سے یوز کیا گیا ہے، جو باجوہ صاحب پروسیکیوٹر ہیں، جو کہ شہباز شریف نے خود ہی آ کے ابھی ریسنٹلی تعینات کیا ہے انہیں جب ان کی حکومت آئی ہے، تو انہوں نے وہ ٹیکٹک یوز کیا کہ کسی طریقے سے جو یہ عبوری ضمانت ہے اس میں توسیع ہو جائے، کیونکہ میں خود بھی پریکٹسنگ لائر ہوں اور مجھے پتہ ہے کورٹ کے معاملات کا۔ اس طریقے کے ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں وہ وکلا حضرات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اگلی تاریخ لینے کے لیے، یا جو عبوری ضمانت ہے اس میں توسیع کروانے کے لیے، اور وہی ٹیکٹک ایف آئی اے کی جانب سے استعمال کیا گیا۔ اور دونوں جو اطراف تھیں، یعنی جو شہباز شریف وغیرہ کا وکیل تھا جس میں علی پرویز ملک ہے، امجد پرویز ملک کا بیٹا، اور ساتھ اس سائڈ سے باجوہ صاحب تھے، ان دونوں نے آپس میں یہ گٹ مٹ کی، اور گٹ مٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو جو یہ تاریخ ہے یہ ہمیں مل جائے گی۔ تو وہی ہوا، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جو ہے وہ تاریخ مل گئی۔ اب ایف آئی اے نہ گرفتار کر سکتی ہے انہیں نہ کچھ، اور صرف یہ ایک ٹیکٹک تھا۔ اور دوسری جو خبر ہے کیپٹن صفدر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پس پردہ جتنے بھی بیک اینڈ پہ معاملات تھے وہ سارے طے ہو چکے ہیں، اسی لیے کل کیپٹن صفدر کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ فرد جرم عائد کی گئی۔ اب دراصل فرد جرم ہوتی کیا ہے؟ فرد جرم جو ہے وہ ایکیوز جو ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، اس سے جج نے پوچھنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس سے پہلے ایک تقسیم ہوتی ہے فرد جرم کی،
وہ ایک پیج ہوتا ہے، وہ جتنے بھی ایکیوز ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں اس کو، اور جو مدعی پارٹی ہے اس کو بھی وہ تقسیم دے دی جاتی ہے کہ ان کے اوپر یہ چارجز ہیں، ایلیگیشن ہے۔ اس کے 7 دن بعد جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے، اور فرد جرم ایک لمبے عرصے سے کیپٹن صفدر کیس کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت کیس جو تھا اس میں وہ ڈیلے ہو رہی تھی، لٹک رہی تھی۔ تو اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جب یہ پورے کا پورا معاملہ ہوا، رجیم چینج ہوا، اب انہوں نے اپنے کیسز سے راہ فرار اختیار کرنی تھی، اب انہوں نے اپنے کیسز سے جان چھڑوانی تھی، اور انہی کیسز سے جان چھڑوانے کے لیے اور اپنے آپ کو بری کروانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ ججز کو پریشرائز کریں، اب ہم ججز کو جو ہے وہ انڈر کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کروائیں۔ فرد جرم جب عائد ہوتی ہے تو اس کے اندر جج جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے یہ ایکویٹ کیا ہے، تم نے یہ کرائم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر تو جو ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ کہہ دے کہ ہاں بھائی میں نے کیا ہے تو اس کو فوری جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے، وہ سینڈ ٹو جیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کرائم نہیں کیا تو اس کے بعد چلتا ہے ٹرائل، اور جب ٹرائل چلتا ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرائل یا جج جو ہے وہ سزا سناتا ہے یا وہ بری کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اینکر دوست یا میڈیا اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ او ہو یہ دیکھیں جی کس طریقے سے کیپٹن صفدر کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو چکے، تو یہ کوئی اتنی بڑی ہوا نہیں ہے، اور یہ ہوا اس سینس میں ہے کہ اب انہیں جو ہے وہ ان تمام مقدمات سے یہ تمام ججز اور یہ تمام ادارے مل کے بری کرنے لگے ہیں۔ تیسری بڑی خبر تھی عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان نے اب جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈیرا لگانے کا سوچا ہے۔ پشاور سے اب وہ اسلام آباد آنا تھا انہوں نے کل رات، اور اب وہ جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے کور کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کیا اس کا اجلاس بھی بنی گالہ میں طلب کر لیا ہے۔ اب یہ بیک اینڈ پہ کیا معاملات چل رہے ہیں یہ جاننا آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لانگ مارچ کیا جاتا ہے، وہاں پہ دھرنے کے پلان سے جاتے ہیں لیکن دھرنا نہیں دیتے اور واپس آ جاتے ہیں، اور پھر عمران خان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور اس دھرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ چیزیں کچھ وقت کے لیے بہت سلو ہو گئی۔ جو گرما گرمی چل رہی تھی لانگ مارچ سے پہلے وہ گرما گرمی نہیں رہی، وہ گہما گہمی نہیں رہی، اور معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سلو ہو گئے۔ یہ پیچھے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا، اور عمران خان صاحب نے کل جو جلسہ کرنا تھا اس کے اندر دیر والا، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنا جو آگے کا لائحہ عمل ہے وہ دوں گا، تو وہ لائحہ عمل دینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے معاملات چل رہے ہیں، میں بہت جلد اپنی اگلے جو لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کروں گا، ابھی ہمارے جو ہے آپس میں معاملات سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ اب یہ معاملات سیٹل ڈاؤن کس سے ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پھر اچانک اس جلسے کے بعد یہ بات کرنے کے بعد عمران خان صاحب کا اسلام آباد آنا اور پھر وہاں پہ آ کے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلانا، یہ معاملات جو ہیں وہ میرے خیال میں سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں ایک اور ویلاگ کرنے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے جن چیزوں کو بنیاد بنا کے عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا تھا، رجیم چینج کی گئی تھی جنرل باجوہ نے یا کسی بھی اور ادارے نے اگر کیا تھا جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کہ ان لوگوں نے رجیم چینج کیا ہے، تو جن بنیادوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رجیم چینج کیا تھا، اب وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ ہیپننگز ہونے جا رہی ہیں، جن کو کچھ اہم جو پوسٹ ہیں ان پہ آنے سے روکنا تھا، وہی تمام لوگ ان پوسٹ پہ آ رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے عمران خان کو شکست دینا ناممکن ہو جائے گا، اور شکست کے ساتھ ساتھ عمران خان پہلی بات تو یہ کہ اگلے 10 سال تک پاکستان کا وزیر اعظم رہے گا یا صدر رہے گا، کسی نہ کسی ایک پوسٹ پہ رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے کا پورا جو یہ سسٹم ہے پارلیمانی سسٹم، اس کا بستر گول ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگلا ویلاگ ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والی جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میری یہ تصویر آواز کی دنیا کا ساتھ ہی برقرار رہ سکے۔ اس ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔